شک اللہ پسند کرتے ہیں پاک صاف رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو۔ تقریباً 3 ہفتے سے ہم اس آیت کے تحت پاکی صفائی کا تذکرہ کر رہے ہیں، چونکہ پاکی صفائی اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کا آدھا حصہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت خود پاک صاف ہے اور پاکی صفائی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو صاف ستھرے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے 2 حصے کیے تھے، ایک پاکی صفائی بدن کی اور ایک پاکی صفائی گھر کی۔ تو بدن کے متعلق بات کر رہے تھے، ہم نے بات کی بدن کی صفائی کے متعلق اور اس کے ساتھ ہی آدمی اپنے بالوں کو کیسے رکھے، کیسے سنوارے۔ آج بات کریں گے دانتوں کے متعلق۔ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے دانت، کہ جو اللہ نے عطا فرمائے۔ میں اور آپ کا کھانا پینا اور بہت ساری چیزوں کی ہاضمے کا تعلق دانتوں سے ہوتا ہے۔ جو ہضم چیزیں ہوتی ہے وہ دانتوں سے ہوتی ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر یہی کسی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بن جائے تو، یعنی آدمی کے دانت پیلے ہو، اس پہ پرت جمی ہوئی ہو، آدمی ہنسے، سامنے والا دیکھے تو مسلمان کو اس کے دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہو، اس لیے چاہیے کہ آدمی صاف اپنے دانتوں کو بھی ایسے ہی صاف صفائی رکھے جیسے اپنے بدن کے متعلق حدیث کے اندر آیا ہے۔ چنانچہ ایک تو دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے کہ آدمی دانت صاف نہیں کرتا تو دوسرا دیکھے گا تکلیف ہوگی، دوسرا خود اپنی ذات کو تکلیف پہنچانا ہے۔ آدمی دانت صاف نہیں کرتا، منہ کے گندگی اب پیٹ کے اندر جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ایسیڈیٹی کی بیماری جو ہوتی ہے وہ دانت صاف نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے ایسیڈیٹی کی بیماری آپ کو ختم کرنا ہو، آپ 40 دن مسواک کر کے دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک ہے، جو پیٹ کو صاف کرتی ہے، منہ کو صاف کرتی ہے اور مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ نصیب کرتی ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے کلمہ نصیب ہونا مرنے سے پہلے۔ اس لیے آدمی کو منہ صاف کرنا چاہیے تاکہ اس کا جسم بھی، اس کا پیٹ بھی اور اس کا معدہ صاف ستھرا رہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ دانت صاف نہ کرنے کی وجہ سے دانت سڑتے ہیں، سڑنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر چاہے لوگ کتنا ہی کہے کہ اس کے مقابلے میں نقلی چیزیں بہت ساری آئی، دانت جیسے دانت بن رہے ہیں، ہاتھ جیسے ہاتھ بن رہے ہیں، آنکھ جیسے آنکھ بن رہی ہے۔ آپ لکھ لیجئے اپنے دل میں، جو چیز اللہ نے عطا کی تھی، قدرتی طور پر جو چیز بنی تھی، اس میں جو طاقت، جو لطافت اور جو اللہ رب العزت نے حسن اور خوبصورتی رکھا ہے وہ نقلی چیزوں میں نہیں رکھی ہے۔ اسی لیے ایک آدمی کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے، پھر ہے نا تو اس کے اندر اساری ڈالی جائے، لوہے کی راڑ ڈالی جائے، پھر وہ ہاتھ درست بھی ہو جائے، لیکن وہ ویسا کام نہیں کر سکتا جیسے اللہ رب العزت نے اسے بنایا تھا اور وہ کام کر رہا تھا۔ درست تو ہو گیا لیکن ویسا نہیں ہو سکتا۔ ایسی پیر کو لے لیجئے، دوسری تمام چیزوں کو لے لیجئے، آپ تجربہ کر لیجئے، ویسی چیز نہیں ہو سکتی جیسے قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اس لیے دانت بھی اللہ کی نعمت ہے، انہیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مستدرک حاکم کی روایت، ترمذی کی اور مسند بزار کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا جس کے دانت پیلے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں پیلے دانت والا دیکھ رہا ہوں، تم مسواک کیا کرو۔ پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم جس طرح بدن کے طور پر صاف ستھرے رہو،
ایسے منہ کے اعتبار سے بھی صاف ستھرے رہو۔ نمبر 2، مسواک کرنا ایک ایسی سنت ہے کہ ہر نماز سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حیرت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے وقت جو سب سے آخری عمل کیا وہ مسواک کرنا ہے۔ دنیا سے جاتے وقت آپ مسواک نہیں کرتے، برش کرتے تو برش کر لیجئے۔ بس ایک تو مسواک کرنا اور ایک کو منہ کو صاف کرنا، یہ 2 سنتیں۔ اگر آپ نے برش کیا تو ایک سنت ادا ہوگی، منہ کو صاف کرنے کی، اس پہ ثواب مل جائے گا۔ آپ نے مسواک کیا تو آپ کو 2 سنتوں کا ثواب ملے گا، مسواک کرنا اور منہ کو صاف کرنا، 2 ثواب ملے گی۔ تو اگر آپ مسواک نہیں برش سے صاف کر رہے ہیں تو کر لیجئے، سب مقصد صاف کرنا ہے منہ کا تو صاف کرنا ہے۔ رات میں سوتے وقت بھی بندہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ مسواک منہ میں گھما لے تو کوئی نہ وقت لگے گا اور نہ دقت ہوگی اور منہ صاف کی صاف ہو جائے گا، اور نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی جو آخری سنت ہے۔ دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اللہ کے نبی کا ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہا تھا اور جسم بھی بالکل ساکت ہو چکا تھا، صرف زبان حرکت کر رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ مسواک دو، تو حضرت عائشہ نے مسواک دی، اور یہ مسواک حضرت عائشہ کے بھائی لے کر آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا وہ مجھے دے دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چابا نہیں گیا مسواک کو، تو حضرت عائشہ نے چبایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں کیا، منہ مبارک کے اندر مسواک کی۔ بس یہی آخری عمل تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہمیں مسواک اور منہ کو صاف صفائی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کپڑوں کی باری آتی ہے، بھئی بال ہو گئے، آنکھ ناک منہ ہو گیا، جسم بدن ہو گیا، اس کے اوپر جو کپڑے آتے ہیں، کپڑے بھی بندے کے صاف ستھرے رہنے چاہیے۔ ظاہر جتنا صاف ستھرا ہوگا اتنا ہی باطن میں اثر ہوگا۔ مطلب یہ کہ آدمی اوپر سے اگر صاف ستھرا رہے تو ایٹومیٹکلی قدرتی طور پر اندر نیکیوں کا جذبہ آئے گا، نیک عمل کرنے کا جذبہ آئے گا۔ آدمی اگر ناپاک رہے تو گناہ کے جذبے خوب آتے ہیں، گناہ کرنے کو دل کہتا ہے۔ اس لیے کپڑے بھی بندے کے صاف ستھرے رہنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلے کچیلے کپڑوں کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک شخص آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی اس کو کوئی سامان نہیں ملتا جس سے یہ اپنے کپڑے صاف کریں۔ مطلب اس زمانے میں صابن جیسی جو چیزیں ہوتی تھی، صابن تو نہیں ہوتا تھا، جو چیزیں ہوتی تھی جس سے کپڑے صاف ستھرے ہوتے تھے اس کے متعلق اشارہ فرمایا کہ بھئی وہ چیز نہیں مل رہی اسے کہ صاف ستھرا رہے۔ اس لیے صاف ستھرے کپڑے رکھنا یہ بھی بہتر علامت ہے آدمی کے اندر سے صاف ستھرا ہونے کی۔ اور احسان مانیے، دیکھو شریعت نے لازم نہیں کیا ہے عورتوں پر، 18 نوکریاں ایک عورت دن بھر میں کرتی ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو یہ منع کر دیا جاتا کہ بھئی عورت سے کام نہیں کرانا ہے تو کام کرنے کے لیے 18 لوگوں کو رکھنا پڑتا گھر میں، ایک کو کپڑے دھونے کے لیے، ایک کو برتن مانجنے کے لیے، ایک کو آپ کے صبح میں اٹھانے کے لیے، رات میں بستر بچھانے کے لیے، نہ جانے کیا کیا چیزیں عورتیں کرتی ہیں۔ ایک آدمی میلا کچیلا ہے، کپڑے میلے کچیلے کر رہا ہے، اتار ہی نہیں رہا ہے، اس کے بعد جو دھونے کی دقت ہے اسے تھوڑی پیش آئے گی۔ دھونے کی دقت تو بیچاری اس عورت کو پیش آئے گی جس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کپڑے کے دھونے کو۔ اس لیے بعض لوگ کھانے میں پینے میں احتیاط نہیں کرتے، جنگلوں میں جاتے ہیں تو کپڑوں میں احتیاط نہیں کرتے، اب داغ دھبے لگا کر لے آئے۔ بیچاری عورت تھک رہی ہے اور وہ میل کچیل نکالنا چاہ رہی ہے، دھبے نکلتے ہی نہیں۔ ایسے ہی کھانے پینے میں کپڑے بھرا لیے، ترنگ میں بھرا دیے یا گوشت میں کسی اور چیز میں، اب اس کے دھبے نکلتے ہی نہیں، تو یہ پریشانی کا سبب بن سکتا ہے اور بن ہی رہا ہے۔ اس لیے اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ گندے کپڑے بھی نہیں ہونا چاہیے اور انہیں گندا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آخری صفائی ستھرائی کے متعلق آخری جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح بدن کو، کپڑوں کو، دانت کو، منہ کو صاف کرنے کا حکم ہے، ایسے ہی گھر کو بھی صاف صفائی کا حکم ہے۔ کیا عجیب اسلام ہے! آپ حیران ہوگے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتنوں کو دھولنا، برتنوں کو صاف کرنا اور اپنے گھر کے باہر کے آنگن کو، صحن کو صاف کرنا برکت کا سبب ہے۔ جس کے گھر میں برتن دھلے نہ ہوں، اس کے سامنے کا حصہ صاف نہ ہو، اس گھر میں برکت نہیں آتی۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر گندا نہ کرو، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ گھر کے گندا کرنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب گھر میں سسٹم ہی نہیں ہے، گھر کا کچرا باہر اٹھا کر پھینک رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو چیز چھلکا کھایا اور باہر پھینک دیا۔ 2-3 دن پہلے ہم آ رہے تھے ادھر سے، مولانا عمران صاحب اور میں، مدرسہ کی چھٹی ہوئی تو ایک گھر سے سڑا ہوا کیلا بالکل ہمارے قریب سے گئے۔ اب دیکھنے والے نے دیکھا ہی نہیں، اور ایک تو یہ کہ سڑک کو گندا کر رہے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ احترام نہیں کر رہے ہیں۔ عجیب حدیث ہے اور کاش کہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے۔ ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آنگن کو گندا رکھا پھر وہ جہاد میں بھی چلا گیا تو اللہ جہاد بھی قبول نہیں کرے گی۔ جس نے اپنے گھر کے آنگن کو تنگ رکھا، گھر کے آنگن کو تنگ یعنی راستہ تنگ کر دیا، پانی ڈال دیا، اسی طریقے سے راستہ جتنا گورنمنٹ نے چھوڑا ہے اتنے راستے پر قبضہ کر لیا، اپنے قبضے کرنے پر اپنا گھر آگے بڑھا لیا یا اپنا سامان آگے رکھ دیا، جس سے لوگوں کو آنے جانے کو تکلیف ہو، پھر چاہے کتنا ہی مضبوط آدمی ہو، جہاد بھی کرے تو بھی اللہ اسے قبول نہیں کرے۔ اس لیے آدمی کو ایک تو نظام بنانا چاہیے، صفائی کا نظام، اور محلے کی صفائی کا نظام یہ ہے کہ گھر کا سارا کوڑا کرکٹ کچرا دان میں ہی رکھا جائے، ڈالا جائے۔ پہلا نظام، بچوں کو تاکید کی جائے کہ بھئی جو بھی تم چیز کھاؤ کچرا اس میں ڈالو، تنبیہ کے لیے 2-3 مرتبہ ڈانٹ دو، ڈپٹ دو، اور کچرا ایک ہی جگہ جمع ہو۔ پہلی چیز، محلے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو روڈ ہے وہ تو گورنمنٹ کا ہے، ہم ڈال سکتے ہیں۔ ڈالنا ٹھیک ہے، آپ ڈال رہے ہیں، لیکن اس کے نقصانات تو آپ ہی کو ہے، آپ کے بچوں کو ہے، بیماری اور پھیلنے کے بعد، اور آپ ہی کو اس راستے سے گزرنا ہے۔ اور کتنا بدبخت آدمی ہوگا کہ جس کو جس راستے سے گزرنا ہے اسی پر کچرا ڈالے ہوئے، اسی پہ کچرا ڈالے ہوئے، اور کچرے میں سے گزرنا پسند ہے، اور جانوروں کی طرح صرف اتنی ہی جگہ صاف رکھنا چاہتا ہے جتنی جگہ میں وہ بیٹھتا ہے۔ کتے کو آپ نے دیکھا کہ اپنی دھوم سے اتنی ہی جگہ صاف کرتا ہے جتنی جگہ میں بیٹھا ہو۔ تو انسان اور کتوں میں فرق تو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو، آنگن کو، اپنے محلوں کو ایسے صاف رکھے کہ پورے محلے میں ایک بڑا سا ڈرم ہو جہاں پر کچرا ڈالا جائے۔ پھر کچرے کی گاڑی تو آتی ہی ہے، یا آپ میں سے ہر گھر کا آدمی طے کر لے ہفتے میں جب بھر جائے اس کو اٹھا کر ڈال دیا جائے، ایک ایک کی باری لگا دی جائے، تو صاف صفائی بھی ہوگی، بیماریاں بھی دور ہوگی۔ جہاں پر کچرا ہوتا ہے وہاں بیماریاں خوب پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو بارش کا موسم، پانی کی جمنے کی وجہ سے آپ دیکھ رہے بچے بیمار ہیں، ساتھ ہی بڑوں کو بھی بخار ہے، بار بار آدمی کو جلاب لگ جاتے ہیں۔ اس کی واحد وجہ آپ ڈاکٹر سے پوچھئے کہ گندگی کا رکھنا ہے۔ ہماری پہچان اسلام کی صاف صفائی ہے، نہ کہ گندگی۔ ہم نے صاف صفائی کو چھوڑ کر گندگی کو اپنا لیا۔ بہرحال یہ صفائی ستھرائی کے متعلق تھی، آگے دعوت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ کسی کے یہاں دعوت کھانے جائے تو کوئی دعوت دے تو اس کے آداب آ رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ذکر کریں۔ سبحان اللہ۔